اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قال، اس نے کہا۔ اب نوح علیہ السلام کی بات ہے تو انہوں نے فرمایا، یہ مقولہ ہے۔ کیا بات فرمائی؟ ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ ارکبو کیا مادہ ہے جی؟ را کیا بے رکبہ یرکبو کیا مطلب ہے جی؟ سوار ہونا۔ سوار ہونا، یعنی کسی چیز کے اوپر چڑھ جانا چڑھنا۔ راکبن سوار ہونے والا۔ والا۔ باب تفعیل میں آئے گا تو رکبہ یرکبو ترکیباً۔ ترکیب کا لفظ تو آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، کسی چیز کو ایک اہتمام سے۔ ترکیب کیا کہتے ہیں؟ ترکیب دو، اس کو ایک دوسرے کے اوپر رکھنا، ایک چیز کو اس کے اوپر پھر اس کے اوپر رکھ دینا، اس کو ترکیب کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا آیا جی؟ رکبہ یرکبو، باب سمع سے آیا ہے، تو یرکبو سے ترکبون، کون سا سیکھا جی؟ ترکبون، تم سوار ہوتے ہو سب، ہیں؟ تم سب سوار ہوتے ہو۔ تم سب سوار ہوتے ہو۔ یرکبو یرکبانی، یرکبون یرکبو ایک سوار ہوتا ہے، وہ ایک سوار ہوتا ہے۔ یرکبانی دو سوار ہوتے ہو، یرکبونا، سب سوار ہوتے ہو۔ ترکبو تم سوار ہوتے ہو، تم سوار نہیں ہوتے، تم ایک وہ ایک مؤنث سوار سوار ہوتی ہوتی ہے۔ ہے۔ پھر یہ ترکبو بنے گا، جو آپ بتا رہے ہیں وہ واحد مخاطب کے صیغے مذکر، یہ جمع میں آئے گا تو ترکبونا، تم سب سوار ہوتے ہو۔ اب اس کا کیا بنانا ہے؟ امر امر بنانا ہے، ترکبونا۔ اس کا اعرابی نون بھی اڑ جائے گا، مضارع کی علامت۔ علامت مضارع بھی چلی جائے گی۔ تو یہاں پہ ایک حمزۃ الوصل لگائیں گے، یہاں پہ زبر ہے تو اس کے نیچے زیر آ جائے گی۔ ارکبو تم سوار ہوتے ہو، امر میں آیا تو کیا بن گیا؟ ارکبو تم سب سوار ہو جاؤ۔ ارکبو، حضرت نوح نے فرمایا تم سب سوار ہو جاؤ۔ کس سے یہ بات فرمائی جی؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ ایمان لانے والوں سے کہا جو ان کے ساتھ تھے کہ سارے سوار ہو جائے۔ اس میں فیہا، فی حرف جر، اور فی کا مطلب میں، اور ہا اس میں، یہ ہا کس کی ضمیر ہے؟ کشتی فلک، کشتی کی ضمیر ہے۔ فلک کل بھی میں نے بتایا تھا کون سی مؤنث ہے؟ سمائی۔ سمائی۔ سن کے پتہ چلا کہ وقال ارکبوا فیہا، اس میں سوار ہو جاؤ، بازر بھی ساتھ۔ اسم اللہ، اسم اللہ، اسمن کا کیا مطلب ہے؟ نام۔ نام۔ مادہ کیا ہے؟ سین میم واو۔ سما بھی، سما آسمان بھی اسی مادے سے، پہچان کے لیے نا۔ جی سین میں وہ تو اسمن کا مطلب کیا ہے؟ نام۔ سما یسمو، اسمن کا معنی تھا نام۔ بازر بھی آیا، یہ حرف جر ہے، یہ اسمن کو کیا کر دیا؟ اسمن کر دیا۔ بس، یہ حمزۃ الوصل ہے نا، کیونکہ یہ دیکھیں اس کا مادے میں حمزہ، اسم کے مادے میں حمزہ نہیں ہے ہی نہیں، تو یہ کبھی لگاتے ہیں کبھی اڑا ہی دیتے ہیں بالکل۔ بے اسمن بھی ہو سکتا ہے، بسمن بھی ہو سکتا ہے۔ تو بسم اللہ، اللہ کے ساتھ جب نام آتا ہے زیادہ تر قرآن میں آیا ہے تو وہ بسم اللہ اسی انداز سے آیا ہے۔ تو اسمن کی بجائے اسمی ہو گیا تو یہ بن گیا مضاف۔ مضاف، نام کے ساتھ۔ تو مضاف بنا تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کا نام؟ بسم اللہ، اللہ
کے نام کے ساتھ ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اب دو لفظ آگے آ رہے ہیں، مجری مجریہا و مرسا۔ ہاں اس کا مادہ کیا ہے؟ جیم رے یا جرا یجری، جرین، کیا مطلب ہے اس کا جی؟ جاری ہونا، بہنا، ہاں جی، جرا یجری، کسی چیز کا جاری ہونا، فلو کے معنی میں، فلو کے معنی، خون کے جسم سے نکل کر بہنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، دریا کے چلنے کے لیے بھی جرا یجری۔ یجری کو اگر آپ، یہ تو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہو گیا، اگر واحد مذکر کا مؤنث کا کر دیں تجری، تو یہ قرآن میں ہر جگہ پہ آیا ہے، تجری تحتہا الانہار، جہاں بھی جنت کا ذکر آیا کیا ہے جی؟ کہ جنت کے نیچے نہریں تجری، بہ رہی ہیں، بہتی ہیں۔ اچھا، اب یہ کیا ہے؟ مجرن، ظرف ہے، یہ ظرف۔ ظرف کے کتنے وزن ہوتے ہیں؟ دو وزن ہوتے ہیں، ایک وزن ہوتا ہے مفعل اور دوسرا وزن ہوتا ہے مفعل۔ جیسے آیا تھا کہ علم کل اناس مشربہم، مشرب مفعل، ملعب کہتے ہیں کھیلنے کی جگہ کو، مشرب کہتے ہیں پینے کی جگہ کو، اور مفعل پہ جب یہ وزن آتا ہے کچھ ابواب میں، جیسے سجدہ یسجد، سجدہ کرنا، اور مسجد، سجدہ کرنے کی جگہ، ایسے ہی بالکل جرا یجری سے مفعل کے وزن پہ بنے گا مجریون۔ کیا بنے گا جی؟ مجریون۔ مجریون کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بہنے کی، اس کے تیرنے کی جگہ، یعنی کشتی یہاں سے تیرے گی، سیلاب آ گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پانی آ گیا، کشتی یہاں سے تیرے گی اور جائے گی، فرض کیا جیسے روٹ ہے۔ روٹ کس چیز کو کہتے ہیں؟ راستہ۔ وہ راستہ جہاں سے اس نے گزر کے جہاں سے بہ کے اس نے جانا، چل کے جانا ہے جہاں سے، وہ جگہ مجریہا، مجریون، مجرے ہاں، یہ یاد رکھیے گا، یہ قرآن میں ایک لفظ ہے جو بڑی یہ کے طرز پہ بولا جاتا ہے، مجریہا نہیں پڑھا جاتا بلکہ مجریہا کے طور پہ پڑھا جاتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ آج کچھ لوگ دین کے اندر جدت لانا چاہتے ہیں، خود یعنی تشریحیں کرتے ہیں قرآن کی، حدیث کی، اپنے پاس سے ہی تشریح تفسیریں شروع کر دیتے ہیں۔ اصل تفسیر، اصل تشریح وہی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب ترین ہے، جو بات وہاں پہ صحابہ نے فرما دی ہے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ نے، محدثین، اصل بات وہ۔ آج کوئی جدید چیز آ گئی، وہ بھی ہم اسی پہ پرکھ کے نکالیں گے۔ تو یہ چیزیں اس وقت سے آ رہی ہیں۔ آج کوئی بندہ کھڑا ہو جائے، نہیں جی میں اپنا دماغ لڑا کے بتاتا ہوں کہ یہ لفظ ایسے نہیں ہے، ویسے ہے، تو جو اتنے عرصے سے وہ اصل جو صدر اسلام اس کو کہتے ہیں، اسلام کے آغاز کے دور کی چیزیں ہیں، اس کو چھوڑ کے اپنی طرف سے جہالت اور گمراہی کے علاوہ اور بھی کچھ بھی۔ تو مجرے کا کیا مطلب ہے جی؟ بہنے کی جگہ، جہاں جہاں یعنی کشتی چلے گی، جاری رہے گی، تیرتی رہے گی، اس کی جگہ وا۔ اور یہ لکھ لیا جی؟ جی جی، یہ مفعالن اور مفعلن اس کا کرنا ہے، جو پورے مبنی دو بدل ہے۔ ہاں جی، یہ میں آپ کو ایک بات پہلے بھی شاید بتائی ہے کہ اصل ڈائی ہے، ڈائی، یعنی آپ چلے جائیں یہ جو
اینٹیں وغیرہ بنانے والے انہوں نے ایک ڈائی بنائی ہوئی، اس میں مٹی ڈالتے ہیں، ایک اینٹ بن جاتی ہے، دوسرا سانچہ رکھتے ہیں، دوسری بن جاتی ہے، تیسرا سانچہ، تیسری۔ اس کو عربی میں اس ڈائی کو کہتے ہیں وزن۔ اس وزن میں آپ کوئی بھی مادہ، جیسے یہ جیم، رے، یا ایک مادہ ہے، روٹ لیٹرز ہیں، ان کو ڈالیں گے، لیکن وہ ڈائی کے جو مادے ہیں وہ کیا ہیں؟ فے، این، لام۔ تو مفعلن اس ڈائی کے طور پہ ہے کہ مفعلن، مفعلن دو وزن ہیں، دونوں کے دونوں ظرف مکان کے وزن ہیں، ظرف مکان، یعنی فلاں کام کی، یہ فعل کا کیا مطلب ہے؟ کام، کام کی جگہ، ان دو مادوں سے آئے گا، یا مفعلن ہو جیسے مشرب ہو گیا یا مسجد ہو گیا، دونوں کا مطلب جگہ ہی، پینے کی جگہ، سجدے کی جگہ، تو دو علیحدہ مادے ہیں، یہی دو ہیں بس۔ اچھا، مجریہا اس کے تیرنے کی جگہ، مرساہا تیرنا، مرسا کیا مادہ ہے جی؟ رے، سین، یا واو، جی واو۔ ابھی دیکھیں یہ مادہ کیا ہے؟ رسا، یرسو، اس کا مطلب ہے کسی چیز کا کسی جگہ پہ اپنے وزن کے اعتبار سے جم جانا، یعنی کہ انتہائی وزنی چیز کسی نے آگے کہیں پہ رکھی نا، تو اس کا جو وزن ہے اس کی وجہ سے وہ وہاں پہ جم گئی۔ ٹھہرنا، فاعلن کے وزن پہ رسا یرسو کا فاعل بنا ہے، فاعلن کیا بنے گا جی؟ فے، الف، این، لام، رے، الف، سین، واو کو یا سے بدل، راسی ان، یون، راسیون۔ اب اس کی مؤنث بنے گی تو یہ بن جائے گا راسیہ تن، تن۔ راسیتن کس چیز کو کہتے ہیں؟ قرآن میں آیا، ہاں جی، راس، راس سر کو کہتے ہیں نا۔ راسیہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ پہاڑ کے لیے بھی وہی لفظ ہے نا، ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا، دیگ کے لیے۔ قدور، قرآن حکیم میں کیا آیا جی دیگوں کے لیے؟ قدور راسیتن، ایسی دیگیں جو اپنے حجم اور وزن کی وجہ سے نہ جی نہ جم گئی ہیں وہاں پہ، مطلب ہے کسی جگہ ٹھہر گئی ہیں، یعنی دیگ جہاں پہ رکھی پھر وہاں سے ہلانے کی نہیں، اتنی بڑی دیگ ہے۔ راسیہ بیسک جہاں پہ کوئی چیز رکھ دی اور پھر وہاں پہ اتنی وزنی اور بھاری چیز ہے کہ وہ وہاں سے پھر ہلی نہیں۔ غور کریں، یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کے لیے استعمال کیا ہے کہ اگر وہ چل رہی ہے تو کس کے حکم سے، کس کے نام سے چل رہی ہے؟ اللہ کے، اللہ کے نام سے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ یہ فی ہا کو آپ یہ ادھر لے جائیں، اس کو آپ ادھر لیں۔ قال انہوں نے کہا ارکبوا فیہا، اس میں بیٹھ جاؤ، بسم اللہ مجرہا و مرساہا، اللہ کے نام کے ساتھ ہے اس کا چلنا بھی ٹھہرنا، اور ٹھہر۔ رسا یرسو کسی چیز کا اپنے وزن کے اعتبار سے جہاں ٹھہرنا وہاں بیٹھ جانا، ہلنا نہیں ہے۔ پھر تو راسیتن اپنے وزن کے، اپنے ٹھہرنے کے اعتبار سے جم جانا، قدور راسیہ، وہ دیگیں جو حضرت وہاں پہ رکھی حضرت سلمان علیہ السلام، وہ اتنی بڑی دیگیں تھیں کہ وہ جہاں پہ رکھی ہیں ہلنے والی نہیں، کوئی ہلا نہیں سکتا، حجم میں بہت بڑی چیز۔ اسی طریقے سے راسیہ کی جمع کیا جی؟ دو جمع اس کی دو جمع ہیں، ایک تو عام جمع سیدھی تھی جس کو جمع سالم کہتے ہیں راسیاتن، دوسری جمع ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے وہ لفظ پہاڑوں کے لیے استعمال ہوا ہے، رواسی۔ پہاڑوں کے لیے کیوں رواسی لفظ استعمال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑ یہاں پہ رکھ کے جما دیے، یہ اپنی جگہ سے ہلتے
انہی کی وجہ سے زمین بھی قائم۔ ہاں جی، میخوں کی طرح جو اللہ تعالیٰ نے گاڑ دی ہے زمین کے اندر۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ مرساہا کیا ہے۔ نصارہ ینصرو کے وزن پہ رسا یرسو، باب افعال میں گیا نا تو وہاں سے یہ بنا ہے ارسا یرسی، کسی چیز کو جما دینا، بٹھا دینا۔ تو جو اس کا فائل بنے گا وہ کیا بنے گا جی؟ مرسیون، فائل یہاں پہ میم لگا دیں گے، مرسی یون، ان نہیں، مرسی یون۔ مرسی کا نام تو آپ میں سے کسی نے سنا ہی ہوگا۔ جی جی سنا، کہاں؟ مصر کا مصر کا آخری الیکٹڈ بندہ مرسی، اس کے بعد آ گیا سیسی، جنرل سیسی آ گیا۔ اچھا، مرسی یون ٹھہرانے والا، ٹھہرانے مرسی یون۔ اب اس کا بنانا ہے مفعول۔ اس کو آپ اگر ویسے لکھنے والے ایسے بھی لکھ دیتے ہیں مرسن، جیسے مجرن آ گیا تھا، مرسن۔ مفعول آئے گا تو یہ زیر کدھر چلی جائے گی؟ زبر، زبر بن جائے گی، تو یہ بن جائے گی مرسن، یہ ٹھہرانے والا ہے، اور مرسن جس کو ٹھہرایا جائے، ٹھہرایا جائے۔ لیکن یہ مرسن ایک ہی لمحے میں دو معنی پیدا کر رہا ہے، ایک مفعول کا، کیونکہ یہی ہوتا ہے اپنا جو ثلاثی مزید فی کے قاعدے ہیں، وہ مفعول ہی ان کا جو ہے وہ ظرف بھی ہوتا ہے، مفعول بھی ہوتا ہے اور ظرف بھی ہوتا ہے۔ تو اب یہ مفعول بھی ہے اور ظرف بھی ہے۔ جس چیز کو ٹھہرایا جائے یا ٹھہرانے کی جگہ، ٹھہرانے کی جگہ، یہ دونوں معنی ہے اس کے۔ یہ جو ثلاثی مزید فی کے مفعول ہوتے ہیں نا، وہی ظرف بھی ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ تو مرسن ٹھہرانے کی جگہ، تو مرسن نہیں آیا، مرسا ہو گیا۔ جی آفتاب صاحب، جی مضاف بن، مرسا بنا تو اس کی یہ واپس آ گئی، مرسا ٹھہرانے کی جگہ، ہا مرسا ٹھہرانے کی جگہ، ہا اس کی، کس کے؟ فلک، اس کشتی کے ٹھہرنے کی جگہ، چلنے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، اللہ کے نام سے اس میں سوار ہو جاؤ۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کے چلنے کی جگہ بھی ہے اور رکنے کی بھی ہے۔ ایک جگہ طے ہے پہلے کہ یہ یہاں سے جائے گی اور یہاں جا کے خیر، رک جائے گی۔ اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے۔ یہ دعا کب پڑھتے ہیں جی؟ گاڑی، ہاں، ایک دعا یہ ہے، دوسری دعا کون سی؟ دونوں میں فرق بتائیں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اس دعا میں سبحان الذی والی میں اور اس میں بسم اللہ مجرہا و مرساہا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا، یہ چیز اللہ نے اس چیز کو میرے سامنے مسخر کر دیا، حالانکہ یہ میرے سامنے مسخر نہیں تھی، اللہ نے میرے قابو میں دے دی، ورنہ یہ میرے قابو میں وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ کون سی سواری؟ گھوڑا ہو سکتا ہے، گھوڑا، اور بھائی زندہ چیز پہ سواری کریں گے تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، میرے ہاتھ میں تو یہ آنے والا، یہ تو گھوڑا اس طرح بھاگ پڑے
میرے قابو میں، اللہ نے میرے قابو میں دیا ہوا ہے۔ یہ دعا بسم اللہ مجرہا و مرساہا، اس کے چلنے ٹھہرنے تک اللہ تعالیٰ کا نام لے کے بیٹھی ہوں، اب اس میں اس کا چلنا ٹھہرنا طے ہے پہلے ہی اللہ کی طرف سے۔ یہ کیا چیز ہے؟ گاڑی، بے جان چیز۔ ویسے پڑھ دونوں دعائیں آگے پیچھے پڑھ سکتے، کشتی کی بے جان تھی تو یہ بس، لیکن اب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا دونوں پہ تو دونوں پہ ہی پڑھیں، میں کو مطلب ہوائی جہاز تو نہیں۔ ان ربی لغفور رحیم، ان حرف تاکید، لام حرف تاکید، بے شک لازمن، بے شک لازمن، یعنی یہ باتیں بڑی عام اور انتہائی ضروری ہیں۔ کیا ہے جی؟ ربی، ربن تھا، ربن، رب، اب یہ میرا رب بنانا ہے تو اس کے ساتھ یا لگائیں گے، تو ربن ختم ہو گیا تو یہ آ گیا رب، ربی، میرا رب، میرا رب۔ میرا رب کیا بتایا جی؟ کہ اللہ جو ہے وہ میرا رب ہے، جس کے نام سے ابھی یہ کشتی چلنے لگی ہے۔ لغفور، لازمن، غفرا یغفرو، کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو اس کا ہے بخشنا، بخشنا، ڈھانپ لینا، بالکل درست جی۔ ڈھانپ لینے سے کیا مراد ہے؟ چھپا دینا کسی چیز کو۔ تو اس میں جو اس میں آلہ ہے مغفر، ڈھانپنے کی چیز، ڈھانپنے کا آلہ، ہیلمٹ کو سر پہ کوئی لگانے والی کسی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ مغفر، جو سر کو ڈھانپ دے۔ تو غفارہ یغفرو، اچھا اس کا فاعل کیا بنے گا جی؟ فاعل ان کے وزن پہ کیا آئے گا؟ غافرن۔ سورت کا کیا نام ہے؟ سورہ غافر بھی کہتے ہیں نا، غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا۔ اب یہ مبالغے کا صیغہ ہے، جیسے فعیل ان کا وزن ہوتا ہے ایسے ہی ایک وزن ہوتا ہے فعول۔ فعول ان کے وزن پہ کیا آیا؟ غفور، غفور، مبالغے کا صیغہ ہے تو اس کے ساتھ بہت لگ جائے گا، بہت بخشنے والا، کہ وہ بہت، یعنی جیسے فعیل کے وزن میں ایک ہمیشگی کا تصور آتا ہے، ایسے فعول کے وزن میں ایک زور کا موقف آتا ہے، یعنی فعول کا مطلب بہت زیادہ بخشنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ بخشنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ رحیم، یہ فعیل ان کے وزن پہ آ گیا۔ رحمہ یرحم، مہربان ہونا، رحم کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں فاعل کا وزن آئے گا تو کیا بنے گا؟ رحیم، فاعل کے وزن پہ کیا بنے گا جی؟ راحمن، راحمن، راحمن۔ آفتاب صاحب بھی اپنے موبائل کی طرح کچھ دیر آف ہوتے ہیں، پھر ان کا بٹن شٹن لگاؤ تو آن ہو جاتا ہے۔ راحمن، رحم کرنے والا، والا، لیکن فعیل کے وزن پہ آئے گا تو رحیم، رحیم، بہت رحم کرنے والا، ہمیشہ مہربان رہنے والا۔ یعنی یہاں پہ جو ہے یہ صفت بن گئی رحمت، یعنی رحمت اللہ کی پکی صفت ہے کہ اللہ تو مہربان ہی ہے، رحمت ہی کرنے والا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اللہ کو غصہ دلاتے ہیں تو پھر ہلکی پھلکی چپیڑیں بھی کھاتے ہیں۔ تو ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ کل کا سبق آپ کو دے دیں جی؟ دے دے، کل کا سبق کیا ہے؟ ہاں جی، کل آنا ہے۔ کل کیا ہے جی؟ کل کا سبق ہے آپ کے لیے کہ یہ دعا آپ نے یاد کرنی ہے، بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، یہ دعا کل یاد کرنی۔ سپارے پر سر مجری لکھا ہوا ہے،
یہی آپ کو بتایا جی، آپ حضرت صاحب یہی بات تھوڑی دیر پہلے کی ہے کہ جہان، دیکھیں دو باتیں یاد رکھیں، نقل، عقل۔ اسلام کون سا دین ہے؟ عقل کا۔ نقل کا۔ امتحان میں آپ یہ تو بالکل نہیں کہہ سکتے کہ میں نے پوری زندگی کبھی کسی امتحان میں نقل لگائی نہیں، کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، نہیں لگائی ہیں؟ اگر آپ نے نقل لگائی ہے تو بتائیں نقل کیا ہے؟ دیکھ کر لیں۔ دیکھ کر کرنا۔ جی، عقل کیا ہے؟ خود ہی کر۔ سوچ کے کرنا۔ عقل ہے بھائی سوچ کے کرنا، نقل ہے دیکھ کے کرنا۔ نقل دیکھ کر کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو، نماز پڑھو، کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ عقل لگاؤ۔ نہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ان کو ایک دفعہ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے کہا سنیں آپ ہمارے نانا کے خلاف اپنے عقل سے فتویٰ دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں عقل سے فتویٰ دیتا نا، عقل سے، تو پھر میں کہتا کہ پاؤں کا مسا نیچے سے کرو، تلوے کی سائڈ سے، کیونکہ مٹی تو ادھر لگی ہوئی، چلتے ہوئے مٹی کہاں لگتی ہے؟ نیچے۔ تلوے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسا کہا، ہم کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے؟ نقل میرے بھائی، تو یہ نقل ہے۔ مجرے پڑھنا ہے، بڑی آ رہا ہے نا پیچھے سے، صحابہ کے دور سے آ رہا ہے مجرے ہا، تو وہ ہم سے زیادہ سیانے نہیں تھے۔ آج امت کی گمراہی کی ٹوٹل ایک وجہ ہے کہ ہم نے نقل کو چھوڑ کے عقل کو، دونوں پارٹیاں، ایک وہ ہے کہ جو داریے ہیں جنہیں کوئی اسلام سے لینا دینا نہیں ہے، وہ ہر جگہ عقل کو سیڑتے ہیں، کہتے ہیں دین ہے ہی نہیں، عقل سے سوچو، یہ ہے تو ٹھیک ہے، عقل نہیں ہے تو نہیں۔ اسی طریقے سے مذہبی لوگ بھی جو گمراہ ہوئے ہیں، ان کے پیچھے بھی وجہ یہی تھی کہ نقل کو چھوڑ کے عقل کے پیچھے پڑ گئے۔ کیا جی مثلاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جنازے کے ساتھ شور، آگ اور شور جنازے کے ساتھ نہیں ہوتا، اونچی آواز جنازے کے ساتھ ہے، خاموشی سے چلو۔ اب کچھ لوگوں نے عقل سے نتیجہ نکالا بھائی کلمہ پڑھنے سے بہتر ہے نا جی، کلمہ پڑھنا، کلمے کا ذکر تو بڑی بہتر چیز ہے۔ نقل کو چھوڑ دیا، عقل سے کام لے کے کلمہ پڑھنے لگے، جب کوئی دلیل مانگے تو نقلی نہیں عقلی دلیل دیتے ہیں۔ بھائی یہ نقل کا دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سجدے دیے؟ 2۔ عقل کے گھوڑے دوڑاؤ، 6 سجدے دو۔ روزہ کیسے رکھا؟ نقل۔ زکوٰۃ کیسے دی؟ نقل۔ حج کیسے کیا؟ نقل۔ تجارت کیسے کی؟ نقل۔ ماں باپ کے ساتھ نقل، بیٹوں کے ساتھ نقل، جو کچھ دیکھتے ہیں وہ کریں گے۔ ہم نے جو سنا ہے نا، آج آپ کو مولویوں پیروں میں جو گمراہی نظر آ رہی ہے، جب بھی آپ ان سے کوئی ان کی کسی گمراہی پہ سوال کریں گے، کبھی نقل نہیں کریں گے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی نقل پیش نہیں کریں گے۔ یہ لو جی اتھارٹی لے لو، اٹیسٹڈ کاپی فرام، یہ لو۔ عقل کا گھوڑا دوڑا کے جواب دیں گے جی اصل سٹوری یہ ہے، اس میں گناہ کی بات کیا ہے، کہاں لکھا ہے یہ غلط ہے، یہ ہے وہ ہے، عقل کی کہانیاں۔ تو مولوی اور پیر بھی عقل کی وجہ سے گمراہ ہوئے، اور داڑھی والا کے فضل سے آئیں گمراہ، انہوں نے تو گمراہ مزید ہونا ہے، کیونکہ وہ اس چیز کو مانتے ہی۔ مولوی پیر کیوں گمراہ ہوئے؟ کہ اس کو مانتے مانتے درمیان میں عقل لے آتے ہیں۔ عقل کیوں لے کے آتے ہیں جی؟ کیوں لے کے آتے ہیں عقل؟ یہ 100 روپے کی بات میں آپ کو بتائیں، سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا مولوی اور پیر ان کی گمراہی کی صرف ایک سبب ہے، وہ کیا ہے؟ پیسہ۔ جہاں میرے بھائی پیسہ ہے نا، سب کچھ۔
چلیں جی پڑھ لیتے ہیں جزاک اللہ. اور مولوی پیر میں یہ گالا کٹ سن وقال اركبوا وقال اركبوا فيها فيها بسم الله بسم اللہ. لام موٹا کے پتلا پتلا کیوں زیر ہے. زیر ہے مجریہا مجریہا جیم کا کیا ہے کلکلا ہے. کلکلا مجریہا مجریہا ومرساہا ومرساہا ان ان ربی ربی لغفور الرحیم لغفور الرحیم. غفور الرحیم میں کون سا قاعدہ ہے جی یہ یرملون یرملون کا قاعدہ ہے غفور تھا غفور نون ساکن کے بعد رے آ گیا تو نون ختم غفور الرحیم نون ساکن کے بعد رے آ جائے تو نون پڑھتے ہیں نہیں پڑھی. نہیں پڑھتے غفور الرحیم غفور الرحیم. صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.